Dear students, in this module, we are going to talk about an important characteristic of culture, which is that culture is not only symbolic, culture is not only shared or common, but rather it is dynamic and adaptive. اس سے کیا مراد ہے ہماری کہ جیسے ہم نے پچھلے ماڈیولز کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کلچر چونکہ شیئرڈ ہوتا ہے، اس کی سمبولک ویلیوز ہوتی ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کے ممبرس جو ہیں وہ ایک سوشلائزیشن کے پروسیس کے تھرو اس کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں. لیکن کیا ہر وقت جو ہے وہ یہ کلچر ایک جیسا ہوتا ہے؟ کیا ہر وقت وہ ممبرز آف دا سوسائٹی جو ہیں دے آر فار دیم دیٹ کلچر از ویری ریڈیلی اویلیبل کہ اچھا جو ہی کوئی ممبر پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک فکسڈ اینٹی کے اندر رہتے ہوئے اس کلچر کو جو ہے انٹرنلائز کرنا شروع کر دیتا ہے، جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر کنفیوژن نہیں ہوتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. کلچر جو ہیں وہ ڈائنامک ہوتے ہیں. ڈائنامک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ ٹو چینج ہوتے ہیں. آج کلچر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ ہو سکتا ہے آج سے 10 15 20 سال پہلے موجود نہ ہوں، اور جو چیزیں آج موجود نہیں ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ 10 15 20 سال پہلے موجود ہوں. تو کلچر جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو چینج ہوتا ہے. اس کے اندر جو ویریشنز موجود ہیں وہ ویرائٹیز انڈیویجولس کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. بینیفیشل اس سینس میں ہوتی ہیں کہ اگر کلچر جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو چینج نہ ہو تو ایک اسٹیگنیشن کی کیفیت پیدا ہو جائے اور انڈیویجولس جو ہیں وہ ایک ایسی فیٹلسٹک کیفیت میں چلے جائیں جس میں ان کو لگے کہ شاید ہماری تقدیر ہی اس طرح سے لکھی جا چکی ہے اور یہ چیزیں جن کو ہم آج پریکٹس کر رہے ہیں یا جن کو ہم آج جھیل رہے ہیں یہ ہمارے مقدر کا حصہ بن چکا ہوا ہے، لہذا اس سے نجات ناممکن ہے. اگر ایسی سچویشن بھی نہیں ہے. دوسری طرف جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر کے اندر بہت سی نئی چیزیں آ رہی ہیں تو ممبرس کی سوشلائزیشن ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے. اس میں پھر نارم لیسنس یا انومی کی کیفیت جو ہے یا سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. نارم لیسنس سے مراد یہ ہے کہ جب نئی چیزیں سوسائٹی میں انٹروڈیوس ہوتی ہیں تو لوگوں کو چونکہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ان نئی چیزوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. مثال میں اس کی آپ کو چھوٹی سی یہ دے دیتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ پہلے دن یونیورسٹی میں جائیں، اس سے پہلے کبھی آپ نے یونیورسٹی نہیں دیکھی ہے، آپ نے پہلے دن یونیورسٹی میں جا کے جب آپ کلاس روم میں انٹر ہوئے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید مجھے یہاں پہ جو بہیو کرنے کا میرا انداز ہے وہ سیکھنا چاہیے دوسروں کو دیکھ کے. تو میں تب تک جو ہے وہ یہاں پہ جیسے چیئر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا یا ٹیچر کے آنے کے اوپر مجھے کس طرح سے بہیو کرنا چاہیے یہ میں دوسروں کو دیکھ کے جو ہے وہ سیکھوں گا اور پھر اس کے مطابق جو ہے مجھے بہیو کرنا چاہیے. تو نئے کلچرل انوائرمنٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو نارمس چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتی ہیں کہ اچھا یہاں پہ کس طرح کے نارمس موجود ہیں، تو آپ کے اندر وہ تھوڑا سا ایک ڈر ہوتا ہے، جھجک ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ آپ وہاں پہ ایکٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. اسی طرح سے جب کلچر کے اندر کوئی نئی چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی فارم میں ہو یا نان مٹیریل کلچر کی فارم میں، تو انسان کے اندر جو ہے وہاں اس سوسائٹی کے جو ممبرس ہیں ان کے اندر وہ جو جھجک ہوتی ہے وہ ایک نارم لیسنس کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے کہ ہاؤ شوڈ وی بہیو ناؤ. جیسے بڑے فیمس ایگزامپلز ہوتی ہیں، اکنامک ریسیشنز آتے ہیں سوسائٹیز کے اندر اور ایک کیوٹک سی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، یا کسی جگہ کے اوپر فلڈ آ گیا تو وہاں پہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی جس میں لوگوں کی جو نارمل لائف ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو گئی. تو پھر لوگوں کو چونکہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اچھا اس نارم لیسنس کی اس کیوٹک سچویشن میں ہمیں کیسے بہیو کرنا چاہیے، تو ایک انامک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے اس وقت. So some features of a culture may be maladaptive while the other can be perfectly adaptable during such situations. And examples of the maladaptive culture can be the fast food, pollution, nuclear waste and climate change.